السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایمان کی روشنی میں کامیاب ہونے والے ایک خوش قسمت نوجوان سیدنا عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بتاؤں گی۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک کی سورت الزمر میں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پہ چل رہا ہے۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لاتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے ایمان روشنی ہے، اور اس روشنی میں بندہ مومن سلامتی سے زندگی کا سفر طے کر کے کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور پیارے بچوں، کفر اندھیرا ہے جس سے کوئی شخص بھٹکتا رہتا ہے اور ٹھوکریں کھا کھا کر جہنم کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، تاریخ اسلام میں کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی واقعات آتے ہیں جنہوں نے ایمان کی روشنی پا کر کامیاب زندگی گزاری اور وہ جنت میں چلے گئے۔ پیارے بچوں، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دعوت تبلیغ کے لیے نکلے، اور انہیں راستے میں پیاس محسوس ہوئی۔ مدینہ منورہ سے ذرا باہر ایک لڑکے پر نظر پڑی جو بکریاں چرا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا، اے لڑکے، کیا تم بکری کا دودھ دھو کر ہماری پیاس بجھا سکتے ہو؟ پیارے بچوں، اس لڑکے نے جواب دیا کہ نہیں، یہ تو بکریاں میری نہیں ہیں، یہ تھے عقبہ بن ابی معبد، مکہ کے مشہور مشرکی ہیں، میں تو صرف چرواہا ہوں، ان کی اجازت کے بغیر میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا، تو یہ تو امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ پیارے بچوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے سے مخاطب ہوئے اور کہا، اچھا بھائی، کوئی ایسی بکری لے آؤ جو دودھ نہ دیتی ہو۔ اس پر چرواہے نے کہا، ایسی بکری تو ہے لیکن وہ آپ کے کس کام آئے گی؟ تو پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو آپ لاؤ تو صحیح۔ چرواہے نے وہ بکری آپ کو دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس بکری کو دھونا شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے خشک تھن دودھ سے بھر گئے۔ پیارے بچوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور اتنا دودھ جمع ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اس چرواہے نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ پیارے بچوں، اب وہ نوجوان چرواہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنے متاثر ہوئے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اب پیارے بچوں، اب اس لڑکے نے کیا کیا، وہ شہر واپس جا کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، مجھے اپنی جماعت میں شامل کر لیجئے۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور مسکرائے، اور اس کی ایمانداری پہلے ہی دیکھ چکے تھے، اسے کلمہ پڑھایا اور سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا کی۔ پیارے بچوں، یہ خوش قسمت نوجوان سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور ذوق و شوق سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ پیارے بچوں، اس وقت صرف چند ہی افراد ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے تھے۔ ایک دن ان حضرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ قریش نے آج تک بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں سنا، کوئی ان کے سامنے بلند آواز سے قرآن پڑھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، یہ کام میں کروں گا۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، یہ کام بہت بڑا مشکل ہے، ایسا نہ ہو کہ تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، تمہارا قبیلہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ تمہیں مشرکین سے چھڑا سکے۔ اس پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ اور تیز ہوا، اور دوسرے دن ہی سورج طلوع ہونے کے بعد پیارے بچوں، جب مشرکین ایک جگہ جمع ہوئے تو انہوں نے کیا کیا کہ بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اب مشرکین نے ان کی تلاوت سنی تو ان پر ٹوٹ پڑے
اور ان کے جسم کو لہو لہان کر دیا، مگر انہوں نے تلاوت نہ روکی، تلاوت کرتے جاتے اور مار کھاتے جاتے، حتیٰ کہ مشرکین انہیں مارتے مارتے تھک گئے اور وہ قرآن کی مکمل صورت پڑھ کر ہی خاموش ہوئے اور زخمی حالت میں ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوٹے۔ پیارے بچوں، یہ تھا جذبہ جنہوں نے ایمان کی روشنی میں آ کر جنت حاصل کی اور آپ کے نبی سے ابان کتنی محبت کرتے تھے۔ اسی طرح پیارے بچوں، ہمیں بھی اپنے نبی سے ایسی ہی محبت ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں ایمان ہونا چاہیے تاکہ ہم جنت میں جا سکیں۔ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔